حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 3 بندوں نے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر، تینوں کو اللہ کے رسول نے دعا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضور کی لاٹھی اٹھانے والے، چپل اٹھانے والے، مسواک ان کے پاس ہوتی تھی، حضور کی کنگھی ان کے پاس ہوتی تھی کہ جس ٹائم جس چیز کی ضرورت ہو اس ٹائم پیش کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تہجد میں اٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی تیار کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ پھر ایک جو ہے امام المفسرین بن گئے حضرت ابن عباس، ایک امام الفقہاء بن گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور ایک امام المحدثین بن گئے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب مسلمان ہوئے؟ 7 ہجری میں، یعنی نبوت کے آخری جو ہے وہ صرف 4 سال حضور کی صحبت نصیب ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی، سب سے زیادہ۔ کیوں؟ حضور کی خدمت میں پڑے رہتے تھے، نہ بھوک کی پرواہ نہ پیاس کی پرواہ۔ مدرسہ جو ہے نا، مدرسہ اصحاب صفہ کا، اس مدرسے کے طالب علم سارے، کوئی کاروبار پہ چلا جاتا، کوئی تجارت پہ چلا جاتا، کوئی کام کاج سے چلا جاتا، حضرت ابو ہریرہ اور اصحاب صفہ وہیں پہ حضور کے در پہ ہوتے، حضور کی خدمت میں۔ تو اللہ نے ایسا کام لیا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھائی اور حضور نے کچھ سینے سے نکالا اور اس میں 3 مرتبہ ڈالا اور فرمایا اس کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو۔ لپیٹ کے حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، برکت کی دعا۔ اس کی دعا کی؟ برکت کی دعا کی، اللہ ابو ہریرہ کے حافظے میں برکت عطا فرما۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد جو چیز میں نے سنی وہ مجھے کبھی نہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میرے خیال میں 100 کے قریب ہو گئی تھی یا 100 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ تو خلیفہ وقت غالباً مجھے یاد نہیں ہے کون تھے، بہرحال ایک خلیفہ وقت تھے، تو حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کرتے، تو انہوں نے سوچا کہ اتنے بوڑھے حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان سے تو بھول گئی ہوں گی، تو ان کو منع بھی نہیں کر سکتے، صاحب یہ رسول ہے، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو ہریرہ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، لوگ آپ سے حدیثیں سننا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور 100 حدیثیں سنائی، پھر چلے گئے۔ بڑے احترام سے اس بادشاہ وقت نے ان کو رخصت کیا۔ اگلے سال پھر گزارش کی کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ پھر جب حضرت جو ہے وہ بیٹھے اپنی مسند پر، تو حضرت کو بادشاہ نے عرض کیا کہ حضرت جو پچھلے سال آپ نے حدیثیں سنائی تھی نا، لوگ وہی حدیثیں سننا چاہتے ہیں، آپ وہی حدیثیں سنا دیں۔ اب وہ امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ وہ یاد ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر 50 بھی وہی سنا لی نا تو حافظہ مضبوط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 100 کی 100 وہی حدیثیں سنائی جو پچھلے سال سنائی تھی، اور اسی ترتیب سے سنائی جس ترتیب سے پچھلے سال سنائی۔ اللہ اکبر! تو بڑوں کی دعا کی برکت ہے، تو بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے، اور یہ بڑوں کی دعائیں خدمت سے ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار کوئی بندہ ایسی راحت پہنچاتا ہے نا، کبھی کبھار کہ بندے کے دل سے خود بخود دعا نکلتی ہے، بڑے کے دل سے خود بخود دعا نکلتی ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اس لائٹ چلی گئی، پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو میرے دل میں خیال ہوا استاد جی اب مطالعہ کرتے ہیں اس ٹائم، استاد جی کو اب اٹھیں گے، لالٹین جلائیں گے، اس دور میں لالٹین ہوا کرتے تھے ہاتھ میں، تو استاد جی جو ہے نا وہ پھر مطالعے سے اٹھیں گے، پریشان ہو گئے، ایک جگہ سے بندہ اٹھ کے جاتا ہے، پھر ماچس ڈھونڈتا ہے، وہ میں فوراً چلا گیا، استاد جی کا لالٹین جلایا، استاد جی کے سامنے رکھا۔ اب موقع مناسبت سے یہ کام کیا تو استاد جی نے خود ہی ان کے دل سے دعا نکلی اور انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ تو موقع مناسبت سے ایسی خدمت بندہ کر لے تو دعائیں خود بخود نکلتی۔